मोहम्मद मुस्तफा आए बहारंदर बहाराए मोहम्मद उन लोगों से जो अपने घरों में बैठे हैं या मस्जिद के बाहर होटल पर बैठे हैं वो मस्जिद में आ जाए। दीन की असल कदर वही है कि वहाँ जहाँ मजलिस लगती है वहाँ पर बैठा जाए। जो जमात खाने से बाहर सहन में है वो भी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مكسبة للعاقبة. صدق رسول النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक मरतबा मोहब्बत व अकीदत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर अजीज बुजुर्गों, आज की मजलिस बनिस्बत इसाले सवाब मरहुमा शाहिदा इब्राहिम बख्शा और मरहूम इब्राहिम बख्शा की तरफ से रखी गई है। अल्लाह उन दोनों मरहूमीन को गनी की रहमत फरमाए। इस शहर से, इस गांव से, इस मुल्क से, इस उम्मत से जितने भी लोग बारगाहे समदी में पहुंच चुके हैं, अल्लाह उन तमाम की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए।
ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرمائے، ہمیں رب العزت جب تک زندہ رکھے ایمان اور اعمال کے ساتھ زندہ رکھے، وقت آخرہ کریمے کے ساتھ رب دو جہاں دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ زندگی بہرحال ایک کھیل اور تماشا ہے، چند سانسوں کا نام زندگی ہے، چند سالوں کا نام زندگی ہے، یہ ابد الآباد نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور یہ کامیابی کی علامت بھی نہیں۔ جب اللہ پاک جل شانہ نے بنی آدم کو پیدا کیا، سب سے پہلے انسان تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر ان کی نسل چلی ہے۔ تو بنی آدم کو یکساں حال پر پیدا کیا، تمام کے دو پیر، دو آنکھیں، دو کان، ایک سر، دھڑکتا ہوا دل، سوچنے والا دماغ، اور جسم کی ہر طاقت اور ہر نعمت سے رب دو جہان نے تمام کو نوازا۔ لیکن ایک نعمت ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی قیمتی نعمت ہے کہ جس نعمت کی دولت سے رب دو جہان نے چند لوگوں کو مالا مال کیا، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت، اعمال کی دولت، یقین و صداقت کی دولت، کلمے کی اطاعت کی دولت، قرآن کی تعلیمات کی دولت، حدیث پاک کی تعلیمات کی دولت، دین اسلام اور شریعت اسلام کی دولت، صحت کی دولت، زندگی میں اچھے کام، اچھے کردار، اچھے اخلاق اپنانے کی دولت، جس کو ہدایت کہا جاتا ہے، جس کو فلاح اور بہبودی کی سیڑھی کہا جاتا ہے، رب دو جہان نے چند لوگوں کو عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت، تمام کے تمام بنی آدم خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ پھر رب دو جہان نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو کہ ایمان لائے، اعمال صالحہ کی دولت والیاں، حق بولنے کی جس کے اندر طاقت اور قوت ہے، حق کا ساتھ دینے کی طاقت ہے، اور جو صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام لوگ ناکام ہیں۔ ارشاد فرمایا رب دو جہان ہے علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے ابراہیم کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ نمرود نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ان کی روحیں، میں رب دو جہاں کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، میں کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانتا، میں کسی اور کو اپنا خالق اور مالک نہیں مانتا، کسی اور کو اپنا پالنہار نہیں مانتا، یہ سر جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ ہدایت کی دولت چند لوگوں کو ملی ہے، اور الحمدللہ، زور سے کہنا آمین، الحمدللہ، اس دولت سے ہم سرفراز ہیں۔ گرچہ کوتاہی ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، لیکن پھر بھی اس دولت سے ہم سرفراز ہیں۔ اسی کی بدولت میں اس مجلس میں آج ہم بیٹھے ہیں، ورنہ دنیا اپنا رنگ دکھا رہی ہے، لوگ اس رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ چند گنے چنے لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے موجود ہیں، ورنہ باہر سے تشریف لانے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں نماز پڑھی، وہ بھی گھر میں جا کر دبک کے بیٹھ گئے۔ نعمت کی ناقدری ہے، نعمت کی یہ ناقدری ہے۔
جب دین کی بات سننے کا موقع ہو بنی اسرائیل کی طرح کانوں میں انگلیاں نہ ٹھوسے، اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کریں، اس کے اندر جڑیں۔ فرمان ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ کہا دین کی مجلس ہے۔ اللہ ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہدایت کی دولت چند لوگوں کو ملی، اور ان چند لوگوں میں میرا تمہارا نام ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ موت تک اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز مرحومین کی اصال ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، لیکن گفتگو انشاءاللہ مختلف ہوگی، اخلاق کے اوپر ہوگی، کردار کے اوپر ہوگی، اعمال کے اوپر ہوگی، اور بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ ساری باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ کہنے والے کو بھی محتاج ہے، سننے والوں کو بھی محتاج ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی چند سالوں کی، چند سانسوں کی، چند لمحوں کی دین ہے، اس کے آگے زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو پانی کی اس بلبلے کو دیکھ کر پہچان لیں جو ہوا میں اڑتا ہے۔ پانی کا بلبلا وہ ہوا میں اڑتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوا کا جھونکا تھوڑا سا تیز ہوا کہ اس بلبلے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہوا میں پگھل جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ میری تمہاری زندگی کا حال بھی ہے۔ قدر و قیمت اس کی ہماری نظر میں بہت ہے، ہم اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو مٹی میں مل جا رہا ہے، ایک دن ختم ہو جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک و شان فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہ ٹھہرا ہوا آسمان، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ بہنے والا سمندر، لے لے آدھی ہوا ہے، اور دنیا میں نظر آنے والا ہر نظارہ، ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، یا باقی رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال کی اکیلی ذات قیامت تک باقی رہے گی۔ سارا نظام اصلی ختم کر دیا جائے گا، اس میں میں بھی ہے، تم بھی ہو، اور دنیا کا ہر نظارہ۔ یہ ابد الآباد نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ کامیابی کی علامت نہیں، یہ فلاح اور بہبودی کی دلیل نہیں، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہ کریں، تباہ نہ کریں۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے زندگی دے رکھی ہے، جس نے ہمیں دولتوں سے نوازا ہے، جس نے نعمتوں سے نوازا ہے، جو ہمیشہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، جو رات دن سکون والی زندگی دے رکھا ہے، جو بیماریوں سے صحت اور عافیت کی دولت دیتا ہے، جو غریبی سے مالداری کی دولت دیتا ہے، جو بدصورتی سے خوبصورتی میں تبدیل کرتا ہے، جو زندگی کی ساری نعمتیں دیتا ہے، اس رب دو جہاں کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، اپنے آپ کو جھکا لے، عاجز بنا لے، اس کا بنا لے، اسمع یسمع لک، جب تو اس کا ہو جائے گا تو ساری کائنات اور کائنات کے نظام تیرے ہو جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاؤ، اللہ کی مرضی کے علاوہ نہ چلاؤ، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلو، اللہ کی مرضی کے مقابل نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تابع ہونے والے کو کامیاب کرتے ہیں اور مقابل کھڑے ہونے والے کو ناکام کرتے ہیں، جیسے کہ رب دو جہان نے نمرود کو ناکام کیا، فرعون کو ناکام کیا، حامان کو ناکام کیا، بنی اسرائیل کو ناکام کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، بڑی بڑی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ نے انہیں بھی ناکام کیا۔
مد مقابل تو ہم بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ کیا ہے، چھوٹی سی جان، چھوٹی سی جان، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کھڑا تو ہو جائے، مجال ہے کس کے سامنے آئے۔ کیا کہتا ہے، تو مجھے میں گاؤں کا چوکری ہوں، میں گاؤں کا بڑا ہوں، میں گاؤں کا سرپنچ ہوں، میں گاؤں کا امیر ہوں، میں گاؤں کا مالدار ہوں، میں طاقتور انسان ہوں، میرے بازو میں بڑی قوت ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے، میری کوئی سنتا نہیں، میری کوئی مانتا نہیں، ساری دنیا پر میری حکومت چل رہی ہے۔ ظالم ظلم میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے کی سمجھنے کی طاقت ختم کر دیتا ہے، اور وہ ظالم یوں سوچتا ہے کہ ساری دنیا میری مٹھی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا تیری مٹھی میں نہیں، بلکہ تو اپنی جان کا، اپنے جسم کا بھی مالک نہیں۔ بولتے ہوئے ہاتھ کو اگر رکا تو نیچے واپس لا نہیں سکتا، جسم سے جان نکالو زندہ نہیں کر سکتا، نیوالا علم میں اٹکا دو اتار نہیں سکتا، نکال بھی نہیں سکتا۔ تیری مرضی تیرے جسم پر، تیری جان پر نہیں چلتی، کیا دنیا پر تو حکومت چلا سکتا ہے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ تھوڑا سا سامان ہے، چند دنوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مد مقابل کو ہم بھی برداشت نہیں کرتے، مجالے میں کھڑا ہو جائے، جس میں انا آتا ہے، میں بنا آتا ہے، آئی ایم آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ تیری انا کو ختم کر دیا جائے گا، تیری میں کو مٹا دیا جائے گا، آئی ایم کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، وہ بے جان زمین پر لیٹا ہوا ہوگا، وہ سارے لوگوں کا تو اکیلا محتاج ہوگا، جس پر تو حکم چلایا کرتا تھا وہی تجھے منو من مٹی کے نیچے حوالے کر لے جائیں گے۔ کیا سمجھا ہے زندگی کو؟ کھیل تماشا ہے، چند گھڑیوں کا نام زندگی ہے، چند لمحوں کا نام زندگی ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے اس کا نام زندگی ہے، باہر آتی ہے اس کا نام زندگی ہے، لیکن وہی سانس اگر حلق میں اٹک جائے قسم خدائے پاک کی اس کو موت بتا دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن نے زندگی کو بعد میں بیان کیا ہے، پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے تاکہ پتہ چلے وہ نادان ہو، وہ کباکل والو، وہ دنیا میں اپنے غرور کی مثالیں دینے والو، اپنے تکبر کو بیان کرنے والو، اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے والو، اپنے نیچے والے لوگوں کو دبانے والو، تم سمجھ لو جیسے تمہیں زندگی دی ہے تمہیں ایک دن میں موت بھی دینے والا ہو۔ وہ موت کیا موت ہوگی؟ ابھی تیرے نرگی سی لبوں پر مسکان ہے، ابھی تیرے گالوں میں لالی ہے، آنکھوں میں نور ہے، کانوں میں سننے کی طاقت ہے، قدموں میں چلنے کی طاقت ہے، ہاتھ اپنی مرضی کی طرف استعمال کرتا ہے، اپنے جسم کی سوچ ہے وہ تجھے بڑا فخر ہے، دل کی دھڑکنوں پر بڑا ناز کرتا ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے جسم سے جان نکال لی جائے گی، لڑکی سی لبوں سے مسکان کو چھین لیا جائے گا، گلابی گالوں سے سرخی ختم کر دی جائے گی، آنکھوں سے نور کو مٹا دیا جائے گا، کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، اپنے ہاتھوں کو تو مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا، قدم تیری مرضی کی سمت چل نہیں سکتے، تیرے جسم سے جان نکال کر تجھے بے جان کر دوں گا، بے سہارا کر دوں گا۔ پھر وہی لوگ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بیوی جو تیرے پہلوں میں سویا کرتی ہے، وہ والد جو تیرے چہرے کو جھما کرتی ہے، وہ باپ تیرے وجود پر شفقت کی بارشیں کرتا ہے، وہ لوگ تیری محبت کی قسمیں گایا کرتے ہیں، کل جب تیرے جسم سے جان نکل جائے گی بے جان جسم کو وہ کفن دیں گے، نہلائیں گے، غسل دیں گے اور مرو بن مٹی کے نیچے لے جا کر تجھے دبا دیں گے، کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلایا بڑھایا، اسی میں تمہیں دوبارہ دبا کر ختم کر دیا جائے گا۔ کیا سوچا ہے رب دو جہاں کے سامنے مر کر تمہیں جانا نہیں؟ بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے اپنی انا پر، اپنی میں پر۔ جو بندہ ہے بندہ ہی بن کر رہے، خالق اور مالک بننے کی کوشش نہ کر،
آج تو تھوڑی سی دولت آ گئی دماغ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، خوبصورتی پر غرور ہے، طاقتوں پر اتر آتا ہے، تیرے لب و لہجے میں نزاکت آتی ہے، تیرے چلنے میں بڑی قوت دکھاتا ہے، تیرے ہاتھوں میں بڑے جادو دکھاتا ہے، بڑے کمال دکھاتا ہے۔ آج تو چاہے ہاتھیوں کو بٹھا دیتا ہے، شیروں پر تیری حکومت ہے، جنگلوں میں اپنے جادو دکھاتا ہے، سمندر میں اپنے کرشمے دکھاتا ہے، روئے زمین پر اپنے کرتب دکھاتا ہے، آسمانوں میں ہوائی جہاز اڑاتا ہے، لوگوں کے دلوں پر تیری حکومت چلتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں تیرے خیالات بستے ہیں، لوگ تیری محبت کے تیری طاقت کی قسمیں کھایا کرتے ہیں، لیکن بے جان جسم کے بعد تجھے کوئی گھر میں نہیں رکھتا۔ وہی اللہ کتنے بجے دفن ہونے والا، کب جنازہ اٹھایا جائے گا، کب قبرستان لے جایا جائے گا۔ قرآن کو سمجھو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپناؤ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نور کا سامان ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن راہ راست ہے، قرآن تمہیں منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے، قرآن تمہاری زندگیوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، قرآن تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنانے والا ہے۔ قرآن سے بے پرواہی اچھی نہیں، بے توجہی اچھی نہیں، قرآن سے دوری اچھی نہیں، قرآن سے بغض و عداوت اچھا نہیں۔ قرآن کو اپناؤ، یہ تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ رب دو جہان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے انسانیت کے اندر سب سے عظیم ہستی سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان مقدس ذات کو ہوتا ہے۔ جب تم قرآن کے تابع ہو جاؤ گے، قرآن کے ماننے والے بن جاؤ گے، پھر ساری دنیا پر تمہاری حکومت کا پرچم لہرے گا۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو تھا سب کچھ قربان کر دیا، نہیں تھا تو افسوس کے آنسو بہاتے تھے، کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں اس دین کے اوپر لٹا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس دولت نہیں تھی تو لٹائی، جان لٹائی، مال لٹایا، اپنی صلاحیتوں کو لٹایا، اپنے گھروں کو قربان کیا۔ حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، ایمان سے تھی محروم۔ حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، ایمان سے محروم۔ میرے نبی کے دیواروں کو دیکھو، پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹائی۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپناؤ، قرآن کی تعلیمات کو زندگی میں اتارو۔ آج تو صبح شروع ہوتی ہے قرآن کی نفرت سے، قرآن کی دوری سے۔ قرآن جب تمہارے پاس آئے گا، قرآن جب تمہاری زندگی میں آئے گا، پھر وہ خوشی کے باغ لے آئیں گے، پھر تمہاری زندگی میں سرخی آئے گی، خوشی آئے گی، رحمتیں آئے گی، بارش آئے گی۔ قرآن تمہیں ہدایت دے گا، قرآن تمہیں صراط مستقیم دے گا۔ آج تم جو در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، وہ اسی وجہ سے کھاتے ہو کہ قرآن سے تم نے تعلق توڑ دیا، ناطا توڑ دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم ایسا نہ کرو گے پھر میں بھی تو بڑا بے نیاز ہوں۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں فرشتوں کو انسان کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بیٹا نہیں پوچھا تم کون ہو، فرمانے لگے ہم تمہارے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہونے لگے، حیران ہونے لگے، پتہ نہیں میری قوم میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ سارے آ گئے، جو دروازے توڑنے لگے، دیواریں چھلانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے، انسانی شکل میں آئے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام رونے لگے، اللہ کے پیارے فرشتے کہنے لگے لا اللہ پیغمبر ہماری وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام آپ روئے نہ، پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں، ہم جھوکرے نہیں۔
گئے ہم اللہ کی بڑی مخلوق فرشتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا آپ جلدی جلدی بستی چھوڑ کر چلے جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. اللہ پاک کا حکم ملا ہے زمین کا ٹکڑا کاٹ کر آسمان پر لے جائیں گے, اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوگی, ہر پتھر پر ہر گنہگار کا نام لکھا ہوا ہوگا. یہ پتھر فلاں مجرم کو لگے, یہ پتھر فلاں زانی کو لگے, یہ پتھر فلاں بدمعاش کو لگے. مفسرین نے لکھا ہے زمین کا ٹکڑا آسمان پر لے گئے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی, ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. جب قرآن کی ناقدری آتی ہے, جب اللہ کے احکام کی ناقدری آتی ہے, پھر اللہ کے عذاب مختلف شکلوں میں اترتے ہیں. میں نے کہا مختلف گفتگو ہوگی, اعمال پر امت آ جائے, قرآن کی تعلیمات پر امت آ جائے, قرآن کی تابعداری میں آ جائے, اللہ کی اطاعت میں آ جائے. اور سب سے بڑی بیماری کہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے, حسد کو چھوڑ دے. سارے گناہ جتنے نظر آتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے آتے ہیں. حسد بہت بڑی بیماری, بہت بڑا گناہ ہے, جہنم کی آگ ہے. حسد جہنم کی آگ ہے جو انسان کے دلوں میں چلتی ہے. سارے گناہ بعد میں آتے ہیں. اپنے مقابل والوں سے, اپنے برابر والوں سے, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے, اپنے ساتھ تعلقات رکھنے والوں سے حسد کو چھوڑ دے, حسد نہ کرے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ تمام برائیوں کو دعوت دیتی ہے. دشمنی حسد کے بعد آتی ہے, کینہ حسد کے بعد آتا ہے, بغض حسد کے بعد آتا ہے. اور یہ بیماری ہے نہ ظاہر نہیں ہوتی, دکھتی نہیں, اس کی شکل نہیں, صورت نہیں, اس کی کوئی دکھنے والی حقیقت نہیں, لیکن وہ دلوں میں پلتی ہے. ساری امت حسد کی بیماری میں لپٹی ہوئی ہے, ساری امت. تھوڑا سا کوئی دو چار قدم آگے بڑھ گیا, حسد کی چنگاری دلوں میں آگ لگا دیتی ہے. ظاہر میں تو محبت کرتا ہے, مسکراتا ہے, ہنستا ہے, اپنا ہوتا ہے, قسمیں کھاتا ہے, تجھ پر جان چھڑک دو, تجھ پر ساری دنیا لٹا دو, لیکن دل میں وہ حسد کی چنگاری آگ جلا دو. جب حسد آتا ہے تو ساری برائی آتی ہے. اس لیے حسد کو چھوڑیں, ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. ہم حسد کرنے والی قوم نہ بنے, حسد کرنے والے لوگ نہ بنے, محبت کرنے والے, عزت کرنے والے, لوگوں کو مقام دینے والے, لوگوں کو محبت دینے والے لوگ بنے. پھر ایک بیماری, ایمان سے دوری. ایمان ظاہر میں نظر آتا ہے, ایمان ظاہر میں نظر آتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ اس میں ایمان کا بیان فرماتا ہے, ایمان کو بیان فرماتا ہے کہ ایمان جب آتا ہے تو وہ گمراہی سے, ظلمت سے, بدعت سے, خرافات سے, برائیوں سے اللہ نکال کر تمہیں روشنی کی طرف لاتا ہے, ہدایت کی طرف لاتا ہے, نور کی طرف لاتا ہے, راہ راست کی طرف لاتا ہے, صراط مستقیم پر لاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور. بے شک اللہ ولی ہے, دوست محبت کرنے والا ہے ایمان والوں سے, کہ وہ ایمان میں ظلمت کے اندھیروں سے روشنی کی طرف, نور ہدایت کی طرف لاتا ہے. ایمان کی طرف آیا. جب ایمان آئے گا پھر اعمال آئیں گے, پھر رب کی مرضی آئے گی, پھر اللہ کی عبادت آئے گی, پیارے نبی کی اطاعت آئے گی, پیارے نبی کی محبت آئے گی, ان کے طریقوں سے محبت آئے گی, پھر قرآن کی تعلیمات آئے گی, پھر قرآن سے محبت آئے گی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا. ایمان ایک نور ہے, ایمان ایک روشنی ہے, وہ ہدایت کا راستہ ہے, وہ تمہیں صحیح راستے پر, صراط مستقیم پر لے جائے گا, وہ تمہیں منزل مقصود جنت میں پہنچائے گا. اس لیے ہم ایمان والے پر, ایمان والے. یہ کوئی میڈل نہیں ہے, یہ کوئی ڈگری نہیں ہے, یہ ظاہر میں نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے.
ایمان حقیقت، ایمان بستا ہے خون کی ہر قطرے میں، جسم کی ہر گوشے میں، گوشت کے ہر لوتڑے میں، گوشت کے ہر ریشے میں، دلوں کی جذبات میں، دماغوں کی سوچ میں، تمہارے خیالات میں، تمہاری آنکھوں کے نظاروں میں، کانوں کی سماعتوں میں، تمہارے جسم کے ہر گوشے میں بستا ہے ایمان کا جذبہ۔ وہ حقیقت میں نظر نہیں آتا، لیکن پھر اس سے ظاہر ہونے والے اعمال، اخلاق اور کردار اس ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن وہ ہے جو اخلاص سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون آدمی ہوگا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حدیث پر میری ہرس دیکھ کر میرا خیال یہی تھا کہ یہ سوال تم ہی پوچھو گے۔ پھر اللہ کے نبی نے سوال کا جواب بیان فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا وہ انسان ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ ایمان جب آئے گا تو پھر وہ جنت میں لے جانے والے اعمالوں پر انسان تیار ہوگا، کھڑا ہوگا۔ اور ایمان نہیں ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتی، چاہے کتنی بھی تمہارے پاس ایسو عشرت کی چیزیں موجود ہو، کامیابی دلانے کی تمام شکلیں موجود ہو، لیکن ایمان کے بعد اعمال نہیں آتے، ایمان نہیں آتا، اعمال نہیں آتے تو تمہیں کامیابی تک وہ نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے اور اتنے زور سے ذکر کرتے تھے کہ دیکھنے والے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ریاکار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے مار کھائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کیا بتاؤں، مجھے تو ایمان کی دولت مل گئی، ہدایت مل گئی، آپ کا دامن مل گیا، لیکن میری والدہ ابھی تک اس سے محروم ہے، وہ بھی وہی پرانے کفریہ شرکیہ خیالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہارا معاملہ ہے، تمہاری ماں کا معاملہ ہے، تمہیں مارا ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ دعا کر دیجیے کہ جو ہدایت کا لوگ مجھے ملا میری والدہ کو مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ سمدی میں دعا کی، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت دے۔ پھر ابو ہریرہ اس مجلس سے دوڑتے بھاگتے گھر جانے لگے۔ لوگوں نے راستے میں روک کر پوچھا، ابو ہریرہ اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج تک تو کبھی تمہیں بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرا دامن چھوڑو، مجھے جانے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب گئے دروازہ بند ہے، دستک دی، والدہ نے اندر سے آواز لگائی، کون ہو؟ کہا اماں جان اگر مارنے کی طاقت ہو تو ابو ہریرہ پھر موجود ہو۔ کہا تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے گا، دروازہ تھوڑی دیر کے بعد کھلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ وہی سوچ اور خیال میں ہے کہ میں پہنچا یا دعا پہنچی۔ پھر جب دروازہ کھلا تو والدہ نے غسل کیا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور وہ لہجے میں بھی بڑی نزاکت اور نرمی آ گئی۔ جو کفریہ شرکیہ لہجہ تھا، جو شدید لہجہ تھا، اس سے محبت کے لہجے میں آ گئی اور عاجزی کے لہجے میں آ گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو ہریرہ جس نبی کا عاشق تو ہے اس کا مجھے بھی بنا دے، کہ میں نے جسم تو دھو لیا ہے، ساری غلاظتوں سے پاک کر لیا ہے، اب دل کی غلاظتیں بھی دور کرنا چاہتی ہوں، مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے۔ پھر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر ایمان کی دولت مل جانے کے بعد انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری۔ وہ زندگی ایسی گزاری کہ نہ نماز قضا ہوئی،
نہ کوئی نفل عبادت قضا ہوئی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کسی کام کو انہوں نے چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا حضرت ابو ہریرہ کی درخواست پانے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر اپنی والدہ کی زندگی میں یوں پایا کہ جیسے اللہ کی رحمت براہ راست ان کے اوپر اترتی ہے۔ جب اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے پھر وہ بہانوں میں ہدایت دیتا ہے، بہانوں میں کہ آدمی کوئی چھوٹی سی چیز دیکھتا ہے لیکن وہ چیز اس کی ہدایت کا سامان بن جاتی ہے۔ ایمان آنے کے بعد، اعمال کے آنے کے بعد انسان کی وہ پرانی زندگی بدل جاتی ہے جس زندگی کا وہ غلام بنا تھا۔ کہ گناہوں کی ظلمت ایسی بسی ہے کہ ہدایت کا نور نظر نہیں آتا، ظلم ایسا بسا ہے کہ محبت نظر نہیں آتی، تشدد ایسا بسا ہے کہ نرمی ہمارے مزاج میں موجود نہیں ہوتی، ہمیں لوگوں سے محبت کرنا نہیں آتا، ہم لوگوں کو عزت دینا نہیں جانتے، ہم لوگوں میں پیار اور محبت بانٹنا نہیں چاہتے، ہم لوگوں سے ان کے حق ادا کرنا نہیں جانتے، ہم لوگوں کے حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جب ایمان آتا ہے، اعمال آتی ہے، پھر دلوں کی سختیاں ختم ہو جاتی ہے، ذہنوں کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، جسم کے خیالات اور جسم کے اعمال بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، پھر وہ کرداروں سے وہ جنت کی خوشبو بانتی ہے، جنت کی غیر توڑتی ہے۔ ہر آدمی جو ایمان اور اعمال کی بدولت زندگی گزار رہا ہے، دیکھو کی زندگی بڑی سرخرو ہوتی ہے، بڑی خوشگوار ہوتی ہے، دیکھنے میں غریب ہو، دیکھنے میں کمزور ہو، دیکھنے میں لاچار ہو، لیکن کچھ ہو نہ ہو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ان کے دلوں میں بسا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان پر اعمال کر اپنے آپ کو کھڑے کرے اور اللہ کی اطاعت میں آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ جب کوئی ماتحت بن جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، پھر دنیا کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کوئی الجھن ستاتی نہیں، کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن اس کو ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، محبت کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی وہ آسمان پر بیٹھا ہوا فکر کرتا ہے۔ یخرجونہم من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے نکالے گا۔ اب دنیا میں اندھیرا ہی تو چھایا ہے، لالچ کا اندھیرا چھایا ہے، گمراہی کا اندھیرا چھایا ہے، جھوٹ کا اندھیرا چھایا ہے، چوری کا اندھیرا چھایا ہے، زنا کا اندھیرا چھایا ہے، ظلم و تشدد کا اندھیرا چھایا ہے، حق تلفیوں کا اندھیرا چھایا ہے۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کا حق تلف کرنے کی کوشش میں لگا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا حق تلف کر رہا ہے، بھائی بھائی کا، بہن کا، والدین کا، اور اپنے ملنے جلنے والوں کا، وارثوں کا، چھوٹے بڑوں کا، بڑے چھوٹوں کا حق طرف کرنے کی کوشش میں تو لگے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے احسان کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو اپنے بارے میں بڑی بڑی انصاف کی باتیں کرتا ہو، کسی دوسرے کا جب فیصلہ ہو تو وہ ظلم و تشدد کا شکار بن جائے، ناانصافی کا شکار بن جائے اور احسان کو بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، عدل کا، انصاف کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، لوگوں کے بارے میں اپنی سوچ کو پاک رکھو، لوگوں کے بارے میں اپنے دلی خیالات کو پاک رکھو۔ کسی کے بارے میں کچھ غلط کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیا کرو، اگر یہی غلط بات میرے متعلق کہی جائے تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ حسن ظن رکھو۔ بدگمانی کرنے والا مومن نہیں ہوتا، جو بدگمانی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، کہ بدگمانی ایک غلاظت ہے، ناپاکی ہے، اور ایمان پاک ہے، وہ پاک ایمان ناپاک دلوں میں نہیں بستا۔ حسن ظن رکھے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اپنی سوچ کو لوگوں کے لیے پاک کریں۔ یا دو آدمی ملتے ہو، ان کے تعلقات چاہے کیسے بھی ہو، لیکن یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، فلانا اپنے مفاد کے لیے اس کے پاس گیا ہے، اس کے پاس سے آپ بڑی ٹوکری نکالے گا، اس کے پاس سے فلانا کام کرائے گا، یہ اپنے ہی دل میں اپنے خیالات کو وہ مالک ہے، کچھ بھی سوچتا ہے، حالانکہ اس کا ملنا دین کی دعوت کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی کی بیمار کرسی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مومن کا ہر عمل دعوت ہے، مومن کا ہر عمل دعوت ہے،
وہ اعمال سے دعوت دیتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی اماں کا سامان سر پر اٹھایا اور ان کو ان کے مقام تک چھوڑا، لیکن بتایا نہیں کہ تم جس محمد کو گالی دے رہی ہو وہ میں ہی ہوں۔ جب مسجد پر پہنچ گئے، سامان ٹھکانے پر رکھ دیا، انہوں نے راحت کی سکون کی سانس لی، پھر پوچھا بیٹا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اتنے اچھے تیرے اخلاق، اتنے اچھے تیرے کردار، تیری بولی میں بڑی محبت ٹپکتی ہے، تیرے جسم میں بڑی نزاکت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اتنا خوبصورت نوجوان تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جانے دینا، تیرا کام ہو گیا نا، اب نام سے کیا مطلب ہے؟ انہیں پتا تھا کہ نام بتاؤں گا تو زمین سے رکھ جائے گی قدموں تلے، لیکن ضد کیا اماں نے، نہیں بتا تو صحیح، جو مجھ پر احسان کرے اس محسن کا ہی نام مجھے معلوم نہ ہو تو بلا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہا اماں سنو، جس محمد کو تم گالی دے رہی تھی وہ میں ہی تھا۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ انداز ان کا ایمان لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اپنے دلوں کے خیالات کو پاک کرو، ہمارے ذہنوں کی سوچوں کو پاک کرو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، جیسا تم تمہارے بارے میں سوچتے ہو نا۔ جو سجدے مار کر کیا سمجھتا ہے دنیا کے میں اللہ کا ولی ہوں، وہ سوچتا ہے احسان کرتا ہے، دو سجدے کیے اللہ روزی کا مسئلہ حل کر دے، اللہ بیماری سے شفا دے، اللہ تندرستی کو ختم کر، اللہ توانگر بنا، اللہ گھروں میں بہت ساری نعمتوں کی بارش برسا۔ وہ بنی اسرائیل کے تھال کی امیدیں لگاتا ہے، وہ حضرت الرحمن بن عوف جیسی دولت چاہتا ہے، وہ ابو بکر صدیق جیسی صداقت چاہتا ہے، وہ جو نمازوں میں نہیں ملتی اس کے لیے تو راتوں کو اٹھ کر رونا پڑتا ہے۔ مسجد نبی میں مجلس لگی ہے صحابہ کرام کی، اور آقا و مولا تاجدار مدینہ فخر وطہا کہہ دو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ اعلان ہوا نبوت والی زبان سے، آج مجلس میں ایسا کون ہے جو تہجد کی نماز پڑھ کر آیا ہے؟ مجلس میں سناٹا جایا ہے، نبوت والی زبان جب اعلان کرتی ہے سارے سر بخوش کھانا چپ، اب دھیان اور توجہ سے اس اعلان کو سنتے ہیں۔ کون ہے وہ آدمی جو تہجد کی نماز پڑھ کر آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، ابو بکر صدیق دبک رہے ہیں، چھپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا اور فرمایا وہ اپنے اعمال کو اس لیے چھپا رہا ہے کہ ریاکاری نہ آ جائے، میں اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہوں وہ کھڑا ہو جائے۔ کون ہے جو تہجد کی نماز پڑھ کر آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے کانپتے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی۔ پھر نبوت والی زبان سے اعلان ہوا، کون ہے جو آج صبح صدقہ کر آ گیا ہے؟ مجلس میں ایسا کون خوش قسمت آدمی ہے جس نے فجر صدقہ بھی کر دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا اعلان فرمایا، ایسا کون ہے جو آج بیمار کو کرسی بھی کر آیا ہے، تعزیت بھی کر آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ مار کر ان کے پیروں میں جا کر بیٹھ گئے اور اشارہ پکڑ کر اٹھانے لگے، ابو بکر اٹھ جا، مجھے معلوم ہے یہ نیکی بھی تو ہی کر آیا ہے۔ وہ اعمال سے تمہارے گھروں میں رحمتیں آئے گی، نعمتیں برسے گی، اللہ تمہیں کروڑ نعمتوں کا مالک بنائے گا۔ ایسی نعمتیں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، ایسا کرنا چاہو ایسا نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو شمار کرنے کی تمہارے اندر طاقت رہی، ساری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، ساری انسانیت مل کر رب دو جا کے نعمتوں کا حصہ کرنے شمار کرنے لگ جائے، سمندر سیاہی بنے ختم ہو جائے، کاغذ زمین کاغذ بنے ختم ہو جائے، سمندر قلم درخت قلم بنے ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا حصہ اور شمار نہیں ہو سکتا۔ ان نعمتوں کا رب دو جا تمہیں مالک بنائے گا، تمہیں وہ ساری نعمتوں سے نوازے گا جن کے تم منتظر ہوا کرتے ہیں۔
ہوتا ہے نا؟ ہر کوئی سوچتا ہے میرے گھر میں خوشگواری آئے، میرا گھر اچھا بن جائے، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میری عزت کریں۔ اس کے لیے تو تمہیں اعمال پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ جمعے کی 2 رکعت میں کام نہیں بنتا۔ 5 وقت کی نمازوں پر آ جاؤ، اعمال پر کھڑے ہو جاؤ، پھر مجال ہے کسی ظالم کی کہ تمہارا نام لسٹ سے فہرست سے نکال سکے۔ اللہ ایمان والوں کی شان میں قرآن میں بڑے عجیب نرالے انداز میں مختلف جگہوں پر اللہ کامیابی کے اعلان کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈر کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، شرطی اعمال پر آ جائے، عشق محمد کو دل میں بسا لے آخری وقت۔ یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی محسن ہستی، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والی، باپ سے بڑھ کر شفقت کرنے والی، بھائی سے بڑھ کر خیال رکھنے والی، بہن سے بڑھ کر محبت کرنے والی، ساری دنیا سے بڑھ کر اگر تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی ہے خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ذات مقدس۔ وہ فرش تو فرش وہ عرش پر بھی نہیں گری، وہ دنیا آخرت میں بھی نہیں بھولیں گے۔ وہ سارا نظارہ ہمارے سامنے ہے، مختلف علماء کرام سے ہم نے سنا ہے۔ روز محشر میں تمام انبیاء انکار کریں گے سفارش سے، آخر میں وہ ہستی آئے گی اور ایک آواز لگائے گی یا ربی امتی، اور سر مسجود ہو جائے گی۔ اللہ اپنے جلال کو ختم کر دے گا، جلال کو جمال میں تبدیل کر دے گا، شخصی کو محبت میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ کہے گا محمد سر تو اٹھاؤ، تم سر نہیں اٹھا پاؤ گے کہ میں نے تمہاری امت کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اس ہستی کے عاشق بننے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، جب عاشق بنیں گے، جب ان سے محبت کرنے والے بنیں گے، جب ان کے طریقے اپنانے والے بنیں گے، پھر بتاؤ نا دنیا میں کون نفرت کر سکتا ہے؟ محبت کا سبق تو انہوں نے ہی سکھایا ہے۔ درد اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ان کو ہی چھوڑا ہے، ورنہ ساری دنیا وہ کھڑی ہے۔ ٹیلی ویژن خراب ہو جائے، موبائل خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کسی کی شادی ٹوٹ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، گھر گر جائے، گھر کی دیواروں کے کلر نکل جائے، فوراً دل میں جھٹکا لگتا ہے، یار میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، یار مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ لیکن اس نبی کی محبت دل سے ختم ہو گئی، ان کے طریقوں سے محبت ختم ہو گئی، ان کے طریقے زندگی سے نکل گئے۔ صبح شام، شام صبح، رات دن، ہر گھڑی ہر لمحہ ان کے طریقوں سے نفرت، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر بیٹھنا اور ان کے طریقوں کے خلاف چلنا۔ اور یہ مومن ایسا ہے کہ اس کے پیشانے پر بل تک نہیں آتا اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ بتا تو تیرے عشق رسول کی دلیل کیا ہے؟ میں نے شعر کہا نا، حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹائی، ایمان نہیں لایا۔ جب میں نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر گردنیں کٹائی۔ بتا تو نے گردن کیا کبھی تو نے اپنے سر کے بال نبی کے طریقے کے مطابق کٹائے ہیں؟ کیا کبھی تیرے گھر میں شادی نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی ہے؟ کیا تو نے رسم و رواج کو غم اور خوشی کے موقع پر چھوڑا ہے؟ کیا تو نے نبی کے طریقے پر نماز کبھی پڑھ کر دیکھی ہے؟ کیا تو نے نبی کے طریقے پر قرآن کی تلاوت کر کے دیکھا ہے؟ کیا تو نے نبی کا سب سے بڑا سبق محبت کو تقسیم کیا ہے؟ 10 بائی 10 کے گھروں میں نفرت کی اتنی دیواریں کھڑی ہو گئی کہ باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے تو بیٹا ماں سے نفرت کرتا ہے، بھائی بھائی کے مخالف ہے، بہن بہن کے مخالف ہے۔ بتا تو صحیح تیرے نبی نے کیا یہی سبق تجھے پڑھایا تھا؟ کتنا پیارا نبی ملا ہے، کتنا محبوب نبی ملا ہے، کتنا اعلیٰ مقام والا نبی ملا ہے۔
अलीफ कहता है अल्लाह का प्यारा के हमारा नबी, बा कहता है बेसहारों का सहारा के हमारा नबी, ता कहता है ताजदार खत्म नबूवत हमारा नबी, सा कहता है ताकीबे समा के हमारा नबी, जीम कहता है जहालत का दूर करने वाला के हमारा नबी, हाँ कहता है हबीबे खुदा के हमारा नबी, हाँ कहता है खुदा का लाडला प्यारा के हमारा नबी, दाल कहता है दुखों को मिटाने वाला के हमारा नबी, दाल कहता है धकीर चैन राहत के हमारा नबी, रा कहता है रहमतुल लिल आलमीन के हमारा नबी, जा कहता है ज़मीन व आसमान का बेवर्ग बेकरों में वर्ग के हमारा नबी, सीन कहता है सरवरे कौनैन के हमारा नबी, शीन कहता है शाहिद जहान के हमारा नबी, साद कहता है सादिकुल अमीन के हमारा नबी, दान कहता है ज़ामिन जन्नत के हमारा नबी, ऐन कहता है इबादत का तरीका बताने वाला के हमारा नबी, वैद कहता है गुमराही मिटाने वाला के हमारा नबी, गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला के हमारा नबी, हमजा के और कहता है कासिम कौसर नबी, काफ कहता है कमली वाला के हमारा नबी, हमजा या नून कहता है नूरानी जुल्फों वाला के हमारा नबी, या कहता है यस्रब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला के हमारा नबी। इतना महबूब नबी, इतना लाडला नबी, उसके सबक तुमने बुलाए, उसकी मोहब्बत के सबक तुमने छोड़े, नफरतों में तुम डूब गए, उनके तरीकों के जनाजे निकाले, फिर बताओ सरबुलंदी तुम्हें मिले तो कहां से मिले, कहां जाएंगे? कौन सा दर ऐसा है जो तुम्हें अपनाए, इस हाल में अपनाए कि रात दिन गुनाहों में गुजरते हो, इस हालत में अपनाए कि रात दिन के रब की नाफरमानी में गुजरते हो, इस हालत में तुम्हें कौन अपनाएगा? वो ही एक जात है जो मावा मलजा कायनात के सरदार, आखिरत में महशर में शफाअत के जिम्मेदार, हमें उंगली पकड़कर जन्नत में ले जाने वाला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके साथ इश्क का मोहब्बत का मामला करे, उनके तरीकों को अपनाने वाले बने और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करे अल्लाह हमें उनका हकीकी आशिक बनाए, उनकी सिफारिश नसीब फरमाए, अल्लाह उनका पड़ोस नसीब फरमाए, उनके दयारे पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें शरीफेन की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज और उम्रे की सआदत से मालामाल फरमाए, अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए, जो लोग दूर दराज से आए अल्लाह उनके सफर को कबूल फरमाए, जिन मरहूमीन के सारे सवाब के लिए मजलिस रखा उनका अल्लाह उनकी कर व तरफ मग़फ़िरत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के तमाम मरहूमीन के अल्लाह कर व तरफ मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।